إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے عرب دنیا میں دینی ماحول قائم کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، دینداری قابل تعریف ہے، دینداری قابل رشک ہے، دینداری قابل اتباع ہے، دینداری اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. دینداری ترقی اور کامیابی کا راز ہے، اور دینداری عین فطرت ہے.
اس کے مقابلے میں بے دینی اللہ کا عذاب ہے۔ بے دینی بہت بڑا عیب ہے، بے دینی قابل حسرت ہے، قابل ندامت ہے، شرمندگی اور افسوس کا باعث اور ذریعہ ہے۔ بے دینی پریشانی، الجھن اور آفت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے خود کی زندگی کو دیندار بنانے، دیندار لوگوں کے ساتھ جوڑنے، دینی ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی معاشرے میں دینی ماحول ہو، دین کا غلبہ ہو، دیندار لوگ پائے جائیں، سمجھ لینا وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی کامیابی اور ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ وہیں پر کسی قوم میں دینداری کے مقابلے میں بے دینی آئے دن بڑھتی جائے، لوگ دین سے دور ہوتے جائیں، اللہ کے دین سے فاصلے بڑھتے جائیں، سمجھ لینا اس قوم کی تباہی کی شروعات ہو گئی ہے، اس قوم کی تباہی اور ہلاکت کی شروعات ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آسمانی آفتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، جہاں زمینی مصیبتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کی آسمانی اور زمینی آفتوں سے حفاظت فرمائے، پرامن زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جہاں اللہ کا یہ قانون ہے، جہاں اللہ کی یہ سنت ہے، کسی قوم کو آزمانے اور اس کے گناہوں کا مزہ چکانے کے لیے اللہ کہیں آسمانی آفت تو کہیں زمینی مصیبتوں میں انسانیت کو دوچار کرتے ہیں۔ اور یہ عذابات صرف آسمانی اور زمینی حد تک نہیں دوستو، جانتے ہیں ایک اور عذاب جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوچار کرتے ہیں، حقیقت میں یہ بہت بڑا عذاب ہے اور دنیاوی ناحیے سے بہت بڑا عیب ہے۔ یہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ دین سے دور کر دیتے ہیں، بے دینی میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو ملوث کر دیتے ہیں، اللہ کے دین سے اس قوم کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، سمجھ لینا اللہ کا عذاب وہیں سے شروع ہو چکا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب سے دوچار کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم والوں کی زبان کو ذکر سے روک دیتے ہیں۔ سمجھ لینا کہ اللہ کی آفت میں ہم مبتلا ہیں، اللہ کے عذاب سے ہم دوچار ہیں اگر زبان کو ذکر کی توفیق نہ ملے۔ پارٹس آف دی باڈی، جسم کے اعضاء کو اگر دینداری کی توفیق نہ ملے، بندگی کی توفیق نہ ملے، ہدایت کی توفیق اگر دل کو میسر نہ ہو، اللہ کے عذاب سے ہم دوچار ہیں، سمجھ لینا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب سے دوچار کرنا چاہیں، اس قوم کی زبان کو اللہ ذکر سے روک لیتے ہیں۔ اور حقیقت میں دوستو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے اور یہ بہت بڑی سزا ہے، مسلم قوم کو اسے محسوس کرنا چاہیے۔ دینی ناحیے سے میرے اور آپ کے اندر جو کمزوری آتی ہے نا، حقیقت میں ہم نے اس کمزوری کو کمزوری سمجھا نہیں۔ دینی ناحیے سے میرے اور آپ کے اندر جو لاپرواہی آئے دن بڑھتی جاتی ہے، حقیقت میں اس لاپرواہی اور نقصان کو ہم نے نہ لاپرواہی سمجھا اور نہ نقصان سمجھا۔ بڑا مسئلہ یہ ہے، بے دینی کو ہم نے کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیے گا، دنیاوی ناحیے سے کوئی مسئلہ بگڑتا ہے، کوئی پرابلم کھڑا ہوتا ہے، گھر میں ہو، باہر کی دنیا میں ہو، تجارت کی دنیا یا اس فیلڈ میں ہو،
بندہ محسوس کرتا ہے ہاں گھر میں کچھ پریشانی ہے، باہر کی زندگی میں کوئی آفت ہے، تجارت و کاروبار میں کوئی پریشانی ہے، بندہ اس مصیبت و پریشانی کو محسوس کرتا ہے اور دل آمادہ ہوتا ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ دنیاوی ناحیے سے میرے اور آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے، اپنے دنیاوی مسائل کو حل کیجئے، اپنے دنیاوی مسائل کا حل اللہ سے تلاش کیجئے، تدابیر کو اختیار کیجئے، اسباب کو اختیار کیجئے، محنت کیجئے اور اپنے ایک ایک پرابلم کو دور کرتے چلیں آپ، تاکہ پرسکون، امن اور سکون والی زندگی ہمیں میسر آئے۔ لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے دینی ناحیے سے جب کوئی بگاڑ میرے اور آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے سماج میں پیدا ہوتا ہے، ہم نے اس دینی بگاڑ کو بگاڑ سمجھا نہیں، اس بے دینی کو ہم نے عیب سمجھا نہیں۔ واللہ بے دینی یہ بہت بڑا عیب ہے، لوگ اسے عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا ماحول اس پر سب سے بڑی دلیل اور گواہ ہے۔ دیکھ لیجئے گا آپ جہاں بے دینی ہے لوگ اسے عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ ایک بے دین انسان کو دیکھ کر معاف کیجئے گا حالات اس قدر بدل رہے ہیں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ بڑے فخر سے بے دینی ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ، اور دشمن کی اس میں بڑی سازش اور مکاری ہے۔ شوق پرواز میں محجور نشے من بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوادین سے بزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ عجیب معاملہ ہے دوستو، گھر کا کوئی دینی نظام بگڑتا ہے، نہ گھر کے بڑوں کو اس کی فکر، نہ گھر کی عورتوں کو اس سلسلے میں کوئی فکر لاحق ہوتی ہے۔ بچہ بگڑتا ہے، بے دین راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے، غلط دوستی اختیار کر رہا ہے، زبان گندی ہے، سوچ پراگندہ ہے، دل بگڑتا جا رہا ہے، زندگی بگڑتی جا رہی ہے، گھر والوں کو اس معاملے کو لے کر کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے ہم نے جو کہا نا آج بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے دین کے ناحیے سے کوئی پرابلم کو پرابلم سمجھا ہی نہیں، کبھی اس کا سلوشن ہم نے تلاش کیا ہی نہیں۔ اگر ہم اسے پرابلم سمجھتے تو اس کا سلوشن ہمیں مل جاتا، ہم اس پرابلم کو محسوس کرتے تو ہمارے دل آمادہ ہوتے، کبھی اللہ سے مطالبہ کرتے اور کبھی خود کو بدلنے کی ہم کوشش کرتے۔ دینی ناحیے سے ہر کوئی پرفیکٹ نظر آتا ہے، یہ بڑی ہماری کمزوری ہے دوستو۔ ہر کوئی اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ہر ناحیے سے بہتر اور مثالی سمجھتا ہے۔ حقیقت میں اس کا دل پراگندہ، اس کی تنہائیاں پراگندہ، اس کے معاملات پراگندہ اور اس کے اخلاق بالکل پراگندہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے دوستو بے دینی کو عیب سمجھیے، اللہ کی قسم دینی ماحول قائم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شریعت میں تعلیم کیا دی گئی ہمیں؟ شریعت میں ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ دینداری کو ہمیشہ ترجیح دینا، دینی ماحول کو قائم کرنے کی فکر کرنا، برائی کو مٹانے کی کوشش کرنا، بے حیائی کا خاتمہ کرنا، اخلاق کریمانہ مکارم اخلاق کی تعلیم دینا، انسانیت کا سبق پڑھانا، نیکی کا ماحول قائم کرنا، برائی کو مٹانے کی کوشش کرنا، یہ میرے اور آپ کی پہچان ہونی چاہیے دوستو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم بہترین امت ہیں، کیوں؟ برائی کو مٹانا چاہتے ہیں ہم، نیکی کو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم، بے دینی کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم، دینی ماحول کو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم، اس لیے ہم سب سے بہتر ہیں۔ لیکن صرف یہ ممبر پر اسلامک پروگرام میں کہنے کی بات نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں اسے لانا چاہیے دوستو۔ بے دینی کا خاتمہ ہونا چاہیے، بے دین کو محسوس ہو کہ وہ بے دین ہے، اور دیندار کی یہاں پر ہمت افزائی بھی ہونی چاہیے۔ معاف کیجئے گا اگر کوئی نوجوان
دینی ماحول کو قائم کرنا چاہے اس کی آواز کو مٹانے کی ہم کوشش کرتے، اس کی آواز کو ہم دبانے کی کوشش کرتے۔ اگر کوئی بے دینی، بے حیائی اور فحاشی کو اگر رواج دینا چاہے، کھل کر لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ نور پڑھیے گا 18واں پارہ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الحیاۃ الدنیا۔ جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، اہل ایمان کی صفوں میں بے دینی کو لانا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ دنیا میں بڑا دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے دوستو، بے دینی کا خاتمہ ہم کریں، دینی ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کریں، دینداروں کا سپورٹ کریں، ان کی آواز میں آواز ملائیں، ان کی آواز میں حق کی صدا نظر آتی ہے، ان کی آواز عین کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، اس آواز کی آج کے دور میں حفاظت کر لینا۔ کوئی بندہ حق کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، سنت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، دین کی کوئی بات لے کر کھڑا ہوتا ہے، سپورٹ کیجئے گا، اس کی تائید کیجئے گا۔ اللہ کی خاطر اس کی آواز کو دبانے کی کوشش مت کیجئے گا۔ دینداروں کا سپورٹ بہت ضروری ہے، تبھی بے دینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور جس قوم میں دینداروں کو کچلا جائے، جس قوم میں دینداروں کو رسوا کیا جائے، جس قوم میں دینداروں کے ساتھ توہین اور بے عزتی والا معاملہ کیا جائے، کبھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت وہیں سے اس قوم پہ شروع ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اسی لیے دوستو، بے دینی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے بے دینی ہم محسوس کریں، اور اچھے انداز سے سامنے والے میں پائی جانے والی اس بے دینی کا ہم خاتمہ کریں، اور اللہ کی خاطر اپنے رشتوں کی بنیاد دینداری پر رکھنے کی کوشش کریں۔ غلطی یہیں سے ہوتی ہے۔ خاندانی نظام کی تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آج گھر گھر کا مسئلہ ہے، شوہر اور بیوی کے تعلقات کو لے کر بہت سارے اللہ کے بندے پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، خاندان کے بڑے احباب پریشان ہیں، مساجد کے متولی حضرات پریشان ہیں۔ شادی ہوئی کہ نہیں، ایک مختصر سی مدت میں خلا یا طلاق کے واقعات کو لے کر یا دلہا اور دلہن دونوں حاضر ہو جاتے ہیں۔ خاندانی نظام جو درہم برہم ہو رہا ہے، گھروں کا ماحول جو آئے دن بگڑتا جا رہا ہے، سکون کی تلاش میں کتنے مسلمان ہیں دوستو آج؟ جانتے ہیں آپ ہم نے کہاں غلطی کی؟ ہم نے غلطی رشتوں کے انتخاب میں ہم نے بڑی غلطی کی۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا، جس رشتے کی بنیاد دینداری پہ ہو، وہیں سے حقیقت میں سکون کا، برکت کا، نعمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ ایک عورت سے نکاح 4 بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، مالداری کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، خاندان حسب و نسب کو دیکھ کر، اس کی دینداری کو دیکھ کر آپ نے فرمایا ان 4 باتوں میں دینداری کو ہمیشہ ترجیح دینا، دینداری کی بنیاد پر اپنے رشتوں کا انتخاب کرنا۔ اگر رشتوں کی بنیاد ہم نے دینداری پہ رکھی، اللہ کی قسم ماحول بدلے گا دوستو، اور نئی نسل کا جو آغاز ہوگا، اس جوڑے سے جو بچے پیدا ہوں گے، جو نسل آگے بڑھے گی، اللہ کی قسم بڑی دیندار ہوگی۔ شوہر بھی دیندار، بیوی بھی دیندار، دونوں خاندان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، خاندان کو دین کی بنیاد پر جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور رشتوں میں بڑھتی ہوئی دوریوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اور دلوں کو جوڑنے کا یہ کام کریں گے۔ یہ بہو ساس کے حق میں فرما بردار ہوگی، اور شوہر کے حق میں مثالی بیوی کا کردار ادا کر سکتی ہے اگر خاتون خانہ، اگر گھر کی خاتون دیندار ہو۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا اور درخواست کروں گا، رشتوں کی بات آتی ہے تو دینداری کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب کیجئے گا۔ اللہ سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ جب بات آتی ہے، لڑکی والے سوال کرتے ہیں لڑکے سے متعلق، کیا وہ بری عادتوں میں ملوث ہیں؟
क्या सिगरेट नौशी का आदी है? क्या वो गुटखा खाता है? क्या वो शराब पीता है? हाँ, होना चाहिए कि ऐसी बुरी आदतों से लड़के दूर रहें और इस पर आपकी फिक्र होनी चाहिए। लड़की वाले कहाँ सवाल करते हैं क्या लड़का 5 वक्ता नमाजों का पाबंद है? सफ़े अव्वल का क्या वो पाबंद है? नमाज फज्र की पाबंदी क्या वो वक्त पे करता है? कहाँ दोस्तों लड़की वाले सवाल करते हैं। नतीजे में नौजवान लड़कों ने कभी नमाजों पे तवज्जो ही ना दी, क्योंकि उन्हें मालूम है रिश्तों में नमाज मेयार नहीं है। नौजवानों को पता है कि लड़की वाले कभी नमाज से मुताल्लिक सवाल करते ही नहीं। अरे वो बंदा जो अल्लाह का हक अदा करने में कोता हो, वो कैसे आपकी बच्ची का हक अदा कर सकता है? अल्लाह से डरना चाहिए मुझे और आपको। अगर लड़की वालों ने ये ठान लिया हम अपनी बच्ची का हाथ उसी नौजवान के हवाले करेंगे जो 5 वक्त नमाजों का पाबंद हो, अल्लाह की कसम कोई नौजवान नमाज के वक्त में अपने आप को मस्जिद से अलग थलग नहीं कर सकता। नमाजों के पाबंद हो जाएंगे हमारे ये नौजवान, और यही नमाज उनकी जवानी की हिफाजत करेगी, यही नमाज उनकी रोजी रोटी की हिफाजत करेगी, यही नमाज हमारे नौजवानों की सोच की हिफाजत करेगी, यही नमाज हमारे नौजवानों के ताल्लुकात की हिफाजत करेगी, यही नमाज हमारे नौजवानों की तन्हाइयों की हिफाजत करेगी, और यही नमाज हमारे नौजवानों की रातों की तन्हाइयों की और घड़ियों की ये नमाज हिफाजत करेगी। दोस्तों हकीकत में खैर जो अजीम खैर है, सबसे बड़ी भलाई है, आज हमारे नौजवानों में नजर नहीं आती, हर बुराई उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। तो इसीलिए दोस्तों माहौल को बदलना है मुझे और आपको। अगर लड़की वालों ने पहला सवाल ये किया क्या आपका बच्चा 5 वक्ता नमाजों का पाबंद है? अरे हमारे मोहल्ले में रहता है, हमारे मोहल्ले में आपका जो है लड़का रहता है, कभी हमने फजर की नमाज में आपके लड़के को देखा ही नहीं। कहाँ पढ़ते हैं वो फजर की नमाज? अल्लाह अकबर। ये हकीकत में दीनदारी है दोस्तों। इस मेयार पर अपने जो है यानी रिश्तों का इंतखाब कीजिएगा, अल्लाह की कसम बहुत सारे मामलात हमारे साफ हो जाएंगे। रोजी रोटी की बात आती है, 5 नंबर का बड़ा मसला बिल्डिंग का है। नौजवानों को अल्लाह हिदायत दे। बहुत सारे अहबाब ज़ाहिरी चमक दमक को देखकर अपनी बेटियों को ऐसे नौजवानों के हवाले कर देते हैं। मुख्तसर सी जिंदगी क्या गुजरती है, मसाइब व आलाम की शुरुआत हो जाती है, उलझनों की शुरुआत हो जाती है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अपने कारोबार और तिजारत की बुनियाद दीनदारी पे रखो। बेदीनी पर कारोबार की बुनियाद रखोगे, याद रखना कभी बरकत हासिल कर नहीं सकते, कभी अल्लाह की नियमत हासिल कर नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल बय्यानी बिल खियारी मा लम यतफर्रका फइन सदका व बय्यना बुरिका लहुमा फी बैइहिमा व इन कज़बा व कतमा मुहिक़त बरकतु बैइहिमा। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दो आपस में मुआमला करने वाले, लेन देन करने वाले, सच्चाई के रास्ते को इख्तियार किया, अगर उन्होंने सफाई और सुथराई के रास्ते को इख्तियार किया, दीन के रास्ते को इख्तियार किया, उस कारोबार में अल्लाह की तरफ से गैबी मदद नाजिल होगी और बरकतों के दरवाजे अल्लाह कारोबार और रोजी रोटी में खोल देंगे। झूठ का सहारा ले रहे हो, खियानत का सहारा ले रहे हो, धोखे का सहारा ले रहे हो, हराम रास्ते का इंतखाब कर रहे हो, याद रखना बज़ाहिर तुम्हारे कदमों पर दौलत की निछावर होगी, बज़ाहिर तुम्हें बहुत सारी और ढेर सारी दौलतें तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन याद रखना मुसीबतों के लिए तैयार हो जाइए, आफतों के लिए तैयार हो जाइए, बेबरकती के लिए तैयार हो जाइए। आज यही मामला है दोस्तों। बहुत सारे नौजवान जो बिल्डिंग में मुब्तला हैं, गलत रास्ते से हमारी अपनी बस्ती 5 नंबर के नौजवान कमा रहे हैं, लोग उसकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और देखकर जाहिरी चमक दमक को देखकर हसरत की निगाह से देखते हैं। याद रखना एक ऐसा वक्त आएगा जैसा कि कारून के खजाने को देखकर, कारून के खजाने को देखकर जिन लोगों ने ये कहा था ऐ काश हमारे पास भी कारून जैसा खजाना होता, जब आफत आई जमीन में धसा दिया गया तो उन लोगों को बहुत हसरत हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई। हम वो सोच और वो तमन्ना ना करते तो कितना अच्छा होता। हलाल कमाई से मिलने वाली मामूली रोजी बेहतर है हराम तरीके से मिलने वाली ढेर सारी रोजियों से। बंदो
تو اسی لیے ہمیں اپنے کاروبار، تجارت اور مال کی بنیاد دینداری پہ رکھنی چاہیے دوستو۔ ماحول بنائیں ہم اور آپ، دیندار لوگوں کا سپورٹ کریں۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی اللہ کی بندی جو جانتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کا سپورٹ ہمیں کرنا چاہیے دوستو۔ مثلا یہاں ایک مدرسہ ہے، اللہ آباد رکھے اس مدرسے کو، کلیہ بنات المسلمین، جو ہمارا ادارہ ہے لڑکیوں کا۔ اس ادارے کی پڑھنے والی کوئی طالبہ اگر گھر میں اگر سنت کو لے کر آپ سے گفتگو کرے، برائی کو لے کر اگر آپ سے گفتگو کرے، یہ خلاف سنت ہے، اور حقیقت میں سنت یہ ہے، اس کی آواز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے دوستو۔ یہ نہ سمجھیں ابھی تو یہ بچی ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، یہ رسم و رواج ہے، ہم اسے ادا کر کے رہیں گے۔ اللہ کی قسم کبھی ماحول نہیں بدلے گا۔ دین کی بنیاد پر اپنے معاملات کو قائم کیجئے، گھر کا نظام سنور جائے گا۔ بڑا مسئلہ شادی بیاہ کا آتا ہے، اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق آپ سے گفتگو کرے، لوگ عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کی آواز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور جو بندہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسراف و تبذیر کر رہا ہے، بے جا بے تحاشا مال صرف کر رہا ہے، لوگ اس کی تائید کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کے دلوں میں اتنا ایمان ہو، سامنے والے بندے سے یہ کہہ دے، بھائی یہ بے حیائی ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں اور ہمارے شادی بیاہ میں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں وہ ایمانی جرت ہے بتائیے میرے اور آپ کے اندر؟ بے دینی کو دیکھ کر یا تو نظر انداز کرتے یا بے دینی کا حصہ ہم بن جاتے، اور جب دیندار بندہ آواز لے کر اٹھے، اس کی آواز کو ہم مٹانے کی کوشش کرتے تو کبھی قوم میں دینداری قائم نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، اس لیے کوشش کریں کہ ماحول ہم بدل سکتے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بس ہمت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور رفتہ رفتہ اپنے گھروں سے اس کی شروعات کرنی ہے۔ خود کو پہلے دین کے سانچے میں ڈھالیے، خود کو پہلے دیندار لوگوں کی فہرست میں لانے کی کوشش کیجیے، اور دینی ماحول پر میری اور آپ کی توجہ انہیں شرمائے نہ دوستو۔ ایک بندہ برائی کر رہا ہے، بے دین ہے، اسے اپنی برائی پر کوئی شرمندگی نہیں۔ آپ کے پاس سنت ہے، آپ کے پاس خیر ہے، آپ کے پاس دین ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اٹھیے اور اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ اس سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کیجئے گا، اس سنت کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے گا، پھر دیکھیے گا اللہ کی طرف سے مدد کیسے نازل ہوتی ہے، پریشانیوں کا کیسے خاتمہ ہوتا ہے، اور ظالم حکمران جو ہم پہ مسلط ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، یہ کالے بادل کیسے چھٹتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے فیوچر کو کیسے روشن کرتے ہیں۔ بس مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیندار بنیں، دینداروں کا سپورٹ کریں، دینی ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کریں، کتاب و سنت کی بات کو حکمت کے ساتھ لوگوں میں پہنچانے کی ہم کوشش کریں، بے دینی کا خاتمہ کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے تو دیندار بنا دے، میرے گھر والوں کو تو دیندار بنا دے، میرے بچوں کو تو دیندار بنا دے، میری بستی والوں کو تو دیندار بنا دے، اے اللہ امت مسلمہ کو تو دیندار بنا دے۔ اس دعا سے بھی یقیناً میرے اور آپ کی حالت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے دینی کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ دیندار طبقے کی حفاظت فرمائے، دینی بنیادوں پر رشتے قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دینی بنیادوں پر کاروبار اور تجارت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے تعلقات، ہمارے کاروبار اور تجارت اور ہمارے رشتے دین کی بنیاد پر قائم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بے دین لوگوں کو اللہ ہدایت دے، بدعت و خرافات کا اللہ خاتمہ فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دینداروں کا سپورٹ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دینی چھت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بے دینی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے، اور دین پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو جس فیلڈ میں پریشان ہیں اللہ سب کی
परेशानी को दूर फरमाए। वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो शादी के मरहले में कदम रख चुके हैं, अल्लाह उनके हक में नेक जोड़े के फैसले फरमाए, दीनदार जोड़े अल्लाह नसीब फरमाए। जो बेदीन जोड़े हैं अल्लाह उन्हें दीनदार जोड़े बना दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें नेक औलाद से मालामाल फरमाए। और जिन्हें अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना दे, दीनदार बना दे, परहेजगार बना दे। अच्छी सोहबतें अल्लाह हमारे बच्चों को नसीब फरमाए। तालीमी मैदान में अल्लाह हमारे बच्चों की मदद फरमाए। कारोबार के मैदान में अल्लाह हमारे बड़ों की मदद फरमाए। अल्लाह हम सबको अमन वाली जिंदगी नसीब फरमाए। जो सेहत को लेकर परेशान हैं, तबीयत को लेकर परेशान हैं, अल्लाह हर बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए। सेहत व आफियत के अल्लाह फैसले फरमाए। अल्लाह हम सब के हक में सेहत व आफियत के फैसले फरमाए। अल्लाह हर शर से मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।